السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تعالی وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزع بینہم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام اخری واذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے معیار بنا دیا ہے، اور اب وہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ اس کے سوا اور قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے حضور نے اس لیے منع کیا ہے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس کے حاملین مسلمان انفرادی طور پہ ہوں یا اجتماعی طور پہ ہوں، ریاست کے طور پہ ہوں، سب کی الگ الگ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مشابہت سے دور رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وارننگ میں سے بچ کے رہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو اس معاشرت کی خوشی اور غمی کے سلسلے میں کچھ باتیں کی تھیں۔ آج ہم معاشرتی ماحول میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ جو طریقے ہو سکتے ہیں اس میں مشابہت سے بچنے کے لیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور اس میں اللہ پاک کے کلام کی آیت پڑھی ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی کسی خیال خواہش یا آرزو کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو جب بھی ملے تو وہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کریں، یا تو ویسے ہی تحفہ لوٹا دیں یا اس سے اچھا اس کو پیش کریں، اور پھر میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہ اچھا بولا کریں، اس لیے کہ شیطان ان کو اس بول چال کے انداز سے باہم آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان پہ 6 حق ہیں کہ جب وہ ملے تو سلام کرے، جب وہ دعوت دے تو قبول کرے، جب وہ امداد مانگے تو اس کو امداد دے، جب وہ بیمار ہو تو وہ عیادت کو جائے، جب وہ فوت ہو تو وہ حاضر ہو جائے، اور اس کی خیر خواہی کرے، وہ حاضر ہو یا وہ غائب ہو، اور جب اس کو چھینک آئے تو وہ اس کو جواب دے۔ یہ طریقے ہیں کہ جس میں کہ کوئی تم میں سے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ اس کی تشریح میں مفسرین لکھتے ہیں کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ تحفہ دیں۔ وہ تحفہ غیر مسلموں کا، ہندو ہو تو نمستے ہوتا ہے، انگریز ہو تو وہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہوتا ہے، وہ محدود سے وقت کے لیے ایک تحیہ یا دعا ہوتی ہے، اور مسلمان کی دعا السلام علیکم ہوتی ہے، وہ ویسے ہی لوٹا دے وعلیکم السلام، یا اسے اچھی لوٹائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا اور اس سے بھی اچھی ہو تو وہ یہ ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلامتی مانگنا ہے، دین کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، قبر کی بھی اور برزخ کی بھی اور معاشر کی بھی اور پلصراط کی، یہ ساری شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ سورۃ والعصر، زمانہ گواہ ہے انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو اس حق کی بنیاد پہ پہنچنے والی تکالیف پہ صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یا دوسری آیت قرآن میں اور جگہ پہ ہے، وہ ایک دوسرے کو صبر کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، اس کی بھی نصیحت کرتے رہیں۔ اور اس لیے اگر ریاستی طور پہ ہو تو وہ ریاست کے جو وفود اجتماع کرتے ہیں تو وہاں وہ شروع بسم اللہ سے نہیں کرتے، شروع بسم اللہ کی بجائے وہ شروع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مخاطبین کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جو لکھا ہوا یا جو بھی ہو وہ پڑھتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو اسے بات ہی نہ کرو۔ یہ تہذیب اسلامی ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو دعا دی جاتی ہے، تحیہ دیا جاتا ہے، مقابلتاً دیگر ادیان کے کہ جس میں وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی یہ ثقافت
غیر مسلموں کے مقابلے میں ہاتھ بند کے نمستے کرنا، اس کی طرح کی اور اسی کی طرح کا جھک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص ملتا ہے اور وہ معلوم کرتا ہے کہ یہ تو میرے پیغمبر ہیں اور آخری نبی ہیں، تو وہ جلدی جلدی جھک کے ملتا ہے اور ہاتھ چومنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جیسے اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح جھک کر ملتے ہیں اور گھٹنوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں اور ہاتھ چومتے ہیں۔ فرمایا سیدھے طریقے سے مصافحہ کرو اور یا پھر معانقہ کرو، گردنیں بھی ملاؤ، اس کے سینے کے بغض نکل جاتے ہیں۔ ہاتھ ملانے سے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور فاصلہ ہو تو پھر دور سے السلام علیکم کہتے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل سے گزرے جس میں تمام لوگ موجود تھے، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ آپ نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے رواداری کا مظاہرہ کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا سلام صرف مسلمانوں پہ ہے۔ اور یہ ثقافت اسلامی میں ہے کہ اگر خواتین ہوں تو ان پہ آپ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ سلام کرتی ہیں تو پھر آپ ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر بچے بیٹھے ہوئے ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور باقاعدہ ان کو سلام کیا۔ ہاں اگر آپ سوار ہیں تو بیٹھے ہوں پہ سلام کریں، اور جو چلنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوں پہ سلام کریں۔ جو سوار ہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے کہ وہ ذرا اونچی جگہ پہ ہوتا ہے یا سواری پہ ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ پھر بھاگ کے ان کے ہاتھ چومیں۔ یہ ثقافت اسلامی نہیں ہے، یہ اجمی ثقافت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ اسلامی ثقافت کو غیر اسلامی بنا دیتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔